بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس وہ ہیں جو باب الحوائج ہیں، ان کی حاجتیں قبول ہوتی ہیں، تو پھر ہم پریشان آپ کیوں؟ آپ کی جو بھی حاجت ہو لے جاؤ موسیٰ کاظم کے پاس، قبول ہو جائے، لے جاؤ حضرت عباس کے پاس، قبول ہو جائے۔ جواب کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات کہ ہماری حاجتیں قبول ہوتی ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی ظاہری دنیا کو طلب کرتا ہی نہیں۔ آپ نے جملے پہ توجہ نہیں کی، آپ کی جملے پہ توجہ نہیں کی۔ حقیقی مومن وہی ہوتا ہے جو ظاہری دنیا کو طلب نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم مانگنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ہم محمد و آل محمد کے علاوہ کچھ اور مانگ ہی نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، وہ مشہور و معروف جملے کہ جناب فضا سے رسول خدا نے کہا تھا کچھ مانگو، تو جناب فضا کچھ بھی مانگ سکتی تھی۔ کیا مانگا؟ جو بھی دعائیں مانگی آپ ان دعاؤں کا خلاصہ کرے دیکھیے کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے یہی مانگے کہ میں اس دروازے سے کبھی بھی الگ نہ رہوں، میرا تعلق اس دروازے سے جڑا رہے۔ عزیزان محترم، اگر حقیقی معنی میں جو شخص بھی مومن ہے وہ یہی مانگتا ہے کہ ہم اس دروازے سے وابستہ رہیں، مشکلات مسائل ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو محبت محمد و آل محمد ہے۔ وہ مشہور و معروف جملے چھٹے امام کے بھی، 8ویں امام کے لیے بھی، 11ویں امام کے لیے، تینوں اماموں کے لیے میں نے روایتیں پڑھا۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے مولا میں غریب ہوں۔ امام نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ کہ مولا غریب ہوں، کھانے کو کچھ نہیں۔ کہ مولا نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم غریب نہیں ہو، تم مفلس نہیں ہو، تم دنیا کے امیر ترین شخص ہو۔ اس نے کہا مولا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کیا تمہارے پاس ایسی چیز ہے جسے میں خریدنا چاہوں دو گے؟ اس نے کہا مولا کچھ بھی نہیں بچا، جو کچھ تھا بیچ دیا۔ امام نے کہا کیا میں تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق سونا اور چاندی دوں اور تمہیں کہوں کہ محبت اہل بیت کو چھوڑ دو؟ ایسا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا مولا ایسا نہیں کر سکتے۔ تو مولا نے کہا اس کا مطلب تم دنیا کے امیر ترین شخص ہو، کیونکہ تمہارے دل میں محبت اہل بیت ہے۔ عزیزان محترم، یہ جتنی بھی محبتیں ہیں، یہ سب محبتیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے محبت اہل بیت شروع ہوتی ہے، وہاں سے عظمت اہل بیت شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کبھی بھی ان دنوں میں، چاہے پوری زندگی اپنے آپ کو کبھی بھی اپنا سودا محبت اہل بیت کے علاوہ کسی اور چیز پہ نہ کریں۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہے کوئی چیز ان سے بڑھ کر؟ کیا کوئی ہے چیز ان سے قیمتی؟ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں جناب مقداد آئے۔ اب یہ محبت کیا امکان لیتی ہے یہ سنیے۔ جناب مقداد آئے اور کہتے ہیں یا علی 3 دن سے گھر میں کچھ بھی نہیں، بچے بھوکے ہیں، اللہ نہ کرے کسی باپ پر یہ وقت آئے۔ مولا 3 دن تک بیوی کہتی رہی جاؤ جاؤ جاؤ، نہیں آ رہا تھا، آج مجبور ہو کے آیا ہوں۔ مولا نے کہا مقداد میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کہا، چلو آج تم آئے ہو تو کچھ کھا لیتے ہیں، کچھ چیز تلاش کرتے ہیں۔ مولا نے قدم رکھے اور مولا نے کہا مقداد یہاں سے کھودو۔ مقداد نے کھودنا شروع کیا۔ جب کھودا تو ایک گٹھڑی سی نکلی جس میں سونے کے سکے تھے، تاکہ مقداد اس میں سے ایک تم لے لو، ایک تم لے لو، ایک مجھے دے دو۔ مقداد نے ایک دیا، ایک مولا کو دیا۔ مولا نے کہا باقی کو دفنا دو۔ مقداد نے دفنا دیا۔ مقداد کے دل میں یہ خیال آیا، اگر تے مقداد تھا یہ خیال آیا اتنی ضرورت ہے، کچھ مولا خود لے لے کچھ مجھے دے دیں، صرف ایک سکا لیا، دفنا دیا، باقی دفنا دیے، چلا گیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، پھر گھر میں فاقے آ گئے۔ مقداد کی بیوی نے مقداد کو کہا کہ جاؤ پھر کچھ لے کے آؤ۔ مقداد آیا۔ مقداد نے کہا مولا کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، جہاں مولا نے رکھے تھے دوبارہ کھود لیتا ہوں، مولا نے کھودنے سے منع تو نہیں کیا تھا۔ آیا مقداد نے کھودنا شروع کیا، کچھ نہیں ملا۔ ادھر سے کھودا، دوسری جگہ سے کھودا، اس کے آگے پیچھے کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ تھک ہار کر مولا کے پاس آیا، کہتا ہے مولا۔ مولا نے مسکرا کر کہا مقداد کھدائی کر کے آ رہے ہو؟ کہا کہ جی مولا۔ کہ مقداد تم نے کیا سمجھا تھا میں نے وہاں پہ پیسے دفنائے ہوئے تھے؟ کہ نہیں مولا اور تو کیا؟ کہا کہ مقداد یاد رکھو میں علی بن ابی طالب ابو طلحہ ہوں، میں جہاں بھی قدم رکھتا ہوں میرے قدموں کے نیچے سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتی ہے۔
یہ سب چیزیں میرے قدموں میں ہوتی ہیں. کہ مولا جب سب چیزیں قدموں میں ہوتی ہیں تو پھر گھر کا حال یہ فاقہ شکشی کیوں؟ مولا نے فرمایا مقداد میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا، میں کائنات کے لیے امیر بن گیا. عزیزان محترم، جب اس دنیا میں آپ نے ان کا دامن تھاما ہے، توجہ کیجیے گا، جملے میں ایک عظیم جملہ آپ کے حوالے کروں گا، ان کا دامن تھاما ہے جنہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا. تو معلوم ہے پھر آغائے تقی بہجت نے کیا کہا؟ وہ جب نجف میں زری امیر المومنین کے پاس موجود تھے، ایک شخص نے ان سے سوال پوچھا، آقا امیر المومنین کے پاس کریں. یاد ہے مولا جملے پہ توجہ کیجیے گا، اگر کسی ایک بندے کو میں جملہ سمجھا پایا نا، میری پوری تقریر کا قضا ہو گیا. کہا کہ آقا آپ امیر المومنین کی زری کے پاس کھڑے ہیں، اتنے بڑے عارف ہیں، اتنی بڑی آپ کی مقام ہے، امیر المومنین سے کیا مانگیں گے؟ معلوم انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ علی سے، علی کے علاوہ کچھ بھی مانگنا مجھے اچھا نہیں لگتا. کوئی چیز اچھی ہے ہی نہیں، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی کہ علی سے وہ چیز مانگوں جو چیز علی کو اچھی نہیں لگتی. وہ کیسے مانگوں؟ علی سے شرم آتی ہے. ہاں اگر علی نے دے دی تو اسے اپنے لیے امتحان سمجھوں گا. اگر علی نے کوئی دنیا کی چیز عنایت کر دی تو اسے اپنے لیے امتحان سمجھوں گا. اور جب باب اللہ سے عنایت ہوئی ہے تو یہ سمجھوں گا کہ اب اسے قبول کریں، اسے قبول کریں. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مومن پر، مومن کی میں بات کر رہا ہوں، میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، سب سے زیادہ مومن پر سخت کیا ہوتا ہے؟ میں آخری بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، میں نے آپ کا بہت وقت لیا. سب سے زیادہ سخت وقت کیا ہوتا ہے مومن کو؟ جب مومن کے پاس مال بھی ہو، دنیا بھی ہو، اور اس کے پاس یہ فیصلہ نہ کر سکے اس کا میں کیا کروں. یہ مومن کے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت ہے. امیر المومنین کا وہ جملہ مومن کے لیے، انشاءاللہ کل سے یہ تقریر کو شروع کروں گا، کہ بی بی ام کلثوم سے آپ نے فرمایا، بیٹی اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے اپنے حلال کی کمائی کی، اب میری مرضی میں جیسے خرچ کروں. نہیں عزیزان محترم، اگر آپ نے حلال سے کمایا ہے تو اسے وہاں پر خرچ کرو جہاں محمد و آل محمد چاہتے ہیں، اور جو حرام سے کمایا ہے اس میں تو عذاب ہے. اور یہاں پر کچھ لوگ اگر غلطی کر جاتے ہیں، حرام سے کمایا ہے اسے ہم اتنا خرچ کریں جہاں محمد و آل محمد. نہیں، تمہارے حرام کا پیسہ محمد و آل محمد کو نہیں چاہیے، محمد و آل محمد کو حلال کا پیسہ چاہیے، اور حلال کا پیسہ ان کی مرضی کے مطابق خرچ کرو اگر تم حقیقی معنی میں مومن ہو تو.